وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، اس بات کا اعلان کر دیجئے، اس بات کا حکم دے دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو کہ آپ نے پردے کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے چہروں کو، اپنے آپ کو ڈھانپ لینا ہے۔ جب بھی آپ نے باہر جانا ہے خود کو بنا سنوار کر نہیں بلکہ خود کو محفوظ کر کے باہر جانا ہے اور ضرورت کے تحت جانا ہے، تاکہ یہ پردے کا آپ کو یہ فائدہ اور یہ نفع حاصل ہو سکے کہ یعرفن فلا یؤذین، آپ جان لی جائیں، لوگ دور سے دیکھ کر آپ کو سمجھ جائیں کہ یہ بدکار اور بری عورتیں نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیویاں، مسلمانوں کی بہنیں ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، خواتین کی معاشرے کے اندر بڑی ہی اہمیت اور ان کی جو اقدار ہیں ان کو بڑا ہی روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ خواتین کے حق کے اندر بڑی ریلیاں، بڑے مارچ بھی نکالے جاتے ہیں، اور خواتین کن حقوق کے لیے یہ میدان عمل میں اتری ہیں؟ وہ حقوق یہ ہیں کہ ان کو دفتروں کے اندر ان کو ملازمتیں کرنے کے مواقع ملیں اور معاشرے کے اندر جو ہے یہ اپنا کردار مردوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر ادا کر سکیں۔ لیکن اسلام نے آگے جو عورت کو ایک اہمیت، ایک وقت اور ایک اسلام نے جو عورت کا ایک وقار بحال کیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب کے اندر، کسی دوسری تعلیمات کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ آج سے قبل ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں، دور جاہلیت جسے کہا جاتا ہے، اس دور جاہلیت کے اندر یہ کام بڑا ہی عام تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دبا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی بڑی ہی عزت پامالی ہوتی تھی، عورتیں جو تھی معاشرے کے اندر ہر لحاظ سے پردے کا احترام، پردے کا وقار، پردے کا اہتمام کیے بغیر معاشرے کے اندر چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اور اسلام نے آ کے عورت کو اس بات کا حق دلایا ہے کہ اسلام عورت کی قدر کرنا سکھاتا ہے، اسلام عورت کے وقار کو بحال کرنا سکھاتا ہے، اسلام عورت کی اہمیت کو، اسلام عورت کی تذلیل کو نہیں برداشت کرتا بلکہ اسلام عورت کے وقار کو بحال کرتا ہے۔ اور آج کے معاشرے کے اندر جو خواتین کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جی خواتین کو مردوں کے ساتھ اختلاط والا ماحول نہیں رکھنا چاہیے، غیر مردوں کے ساتھ جو ہے نرم گفتگو، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے جو اس شخص کا مخالف نظر آتا ہے، لوگ اسے بڑا ہی دقیانوسی سوچ کا حامل تصور کرتے ہیں کہ اس کی سوچ تو بڑی ہی بیکورڈ سوچ ہے، یہ تو بڑا ہی ایک جو تذلیل شدہ سا آدمی ہے، اس کی نہ خود کوئی اپنی اہمیت اور نہ کوئی اپنا وقار، یہ عورتوں کے مخالف باتیں کرتا ہے، جبکہ اسلام نے جو عورت کو آ کے وقار دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اور جو عورت اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، اس کے اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلتی ہے، اسلام کی روشنائی کے مطابق چلتی ہے، تو وہ معاشرے کی بہترین خاتون تصور کی جاتی ہے۔ اور یہ ایک لحاظ سے اقدام جرم ہے کہ معاشرے کے اندر خوشبو لگا کے اور بیہودہ لباس پہن کے اور فحاشی اور عریانی کو ہوا دینے کے لیے معاشرے کی خواتین، بیٹیاں، بہنیں، مائیں اور بیویاں معاشرے کے اندر چلتی پھرتی نظر آئیں اور لوگ ان کو دیکھیں اور پردے کی کوئی اہمیت، پردے کا وقار، اسلام اور شریعت اور مسلمان کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک خاتون 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک خامن، ایک خاتون کی وجہ سے 4 مرد جہنم جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
اگر باپ تھا اس نے اپنی بیٹی کو بے حیائی سے، برے کاموں سے، فحاشی سے اور یہ عریانی سے اور یہ بیہودہ لباس سے نہیں روکا، قیامت کے دن بیٹی نے اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے خود سے جہنم واصل کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر امن قائم ہو، معاشرے کے اندر استحکام ہو، معاشرے کے اندر بہترین نوجوان پیدا ہوں جو اسلام، شریعت اور دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، مسلم امہ کے لیے بڑھ چڑھ کے اپنے جان کے نذرانے پیش کرنے والے ہوں، تو ہم کو ایسی خواتین کو تیار کرنا ہے جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو مانتی ہیں، اسلام اور شریعت کی تعلیمات کو مانتی ہیں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے معاشرے کا احترام ہے، اور یہ دقیانوسی سوچ نہیں ہے، یہ کوئی بیکورڈ سوچ نہیں ہے۔ عورت کا احترام اسی میں ہے کہ وہ باپ کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بیوی کی صورت میں ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے، بہن کی صورت میں ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، ماں کی صورت میں ہے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر لحاظ سے اسلام نے عورت کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام اور شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔